To continue with our special addresses, I want to call on stage Fariha Aziz. Fariha is a Karachi-based journalist. She is a co-founder of Bolo Bhi, which is a civil society organization working on advocacy, policy, and research on areas of digital rights. Fariha has done a lot of work with the Federal Judicial Academy and trainings on anti-harassment and the Prevention of Electronic Crimes Act. Fariha was also a petitioner in the case which related to two-finger testing in the Lahore High Court, and eventually it was outlawed in a judgment by Justice Aisha Malik. And she's also challenged the Punjab defamation law and litigates when it comes to issues of fundamental rights and protection of women, and we're very happy to have her here with us today. Assalamu alaikum. Thank you, Rida, and congratulations to Women in Law on completing 10 years. میں خود تو وکیل نہیں ہوں، لیکن جتنا بھی کام ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا تعلق قانون سے، اور آئی تھنک یہی جس اسپیس سے میں آتی ہوں، جو سول سوسائٹی اسپیس ہے، وہ سینرجی، وہ کنیکشن وکلاء کے ساتھ یا لوگوں کا کیا کنیکشن ہے یا ہونا چاہیے قانون کے ساتھ، میرے اس نظریے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے کلیکٹیولی، سو فار ایگزامپل ردا نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈیفیمیشن لا، تو وہ ردا نے فائل کیا ہے ہمارے لیے. یہ جو سینرجیز ہیں کہ آپ اگر ایک سوچ رکھتے ہیں اور پھر آپ اگر پٹیشن فائل کر رہے ہیں یا اسٹیٹمنٹس کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک ایک اور چیز ضروری ہے کہ آفن ویمن ان جنرل بٹ ویمن لائرز گیٹ باکسڈ ان ٹو کہ یہ تو صرف خواتین کے ایشوز کو کرتی ہیں. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو اسرٹ کرنا کہ ہر ایشو ہے وہ بطور ایز اے فیمیل لائر اور ایز اے سٹیزن is something that you should have a stake in. You need to assert yourself, you need to be in those courtrooms, in those bar rooms, you need to be visible and heard. And this is something جو میں نے ویمنز ایکشن فورم کی ممبر ہوں اس کے ساتھ بھی سیکھا کہ ویمنز ایکشن فورم نام ہے، لیکن ہم نے ہر امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو ہو، 26ویں آئینی ترمیم پہ تمام لوگوں نے مل کر جتنے کام کیا ہے، وہ وکلاء برادری کے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ بھی، کیونکہ ایز سٹیزنز ہمارا اسٹیک کیا ہے، اور خاص طور پہ قوانین جو لیجسلیٹو ریفارم پروسیسز ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے، کہ قانون کیسا ہونا چاہیے، وہ کس کے لیے آ رہا ہے، وہ کیوں آ رہا ہے، اس کے بعد آ جانے کے بعد کیا انفورسمنٹ ہے. پیکا کا ذکر کیا ردا نے، تو ایک تو obviously جو فریڈم آف ایکسپریشن پرائیویسی کے حوالے سے جو کربنگ ڈسینٹ، اینڈ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ ابھی لائرز کی کنوکشن بھی ہوئی، وہ ایک چیز ہے. اور دوسرا جو ہمیں کہا جاتا ہے بیانیہ کہ خواتین کو ہم نے تحفظ دینا ہے. تو ان 10 سالوں میں کیا تحفظ فراہم کیا گیا اس قانون کے ذریعے؟ کہہ دینا آسان ہوتا ہے، لیکن پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ پروسیس جو کمپلیننٹس ہیں ان کے لیے کتنا کمبسم ہوتا ہے، چاہے وہ کرمنل پروسیس ہو یا سول پروسیسز میں بھی، یا فیملی کیسز ہوتے ہیں، وہاں پہ رائٹ فرام ایکسیس، ایٹیٹیوڈ، کس طریقے سے وہ کیسز آگے چلتے ہیں، کتنے سال چلتے ہیں. تو اس کو جوڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے فرام اے مور ایمپیتھیٹک پلیس ایز ویل، اینڈ دیٹ از اسینشلی دا اسپیس آئی ایم ان. بٹ آئی وڈ یہاں پہ بہت سارے آئی تھنک ینگ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، میں تو یہ کہنا چاہوں گی آپ اپنے آپ کو جوڑیں ایشوز سے اور لوگوں سے جا کے ملیں، بات کریں، اکیڈیمکلی بھی چیزوں پر لکھیں، اپنی سوچ رکھیں، آپ خود بولیں. nobody has to tell you to toe a line. Figure it out for yourselves, but get involved in these spaces, and especially as women, be visible, be involved, and take up space. People will not give it to you, so you need to assert yourselves there. Thank you.